کہ عذاب والی جگہوں پہ جانے سے منع کیا گیا؟ عبرت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عبرت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا وہ دیکھنے کے لیے جانا جائز ہے۔ لہذا اگر آپ کسی ایسے مقام پر جائیں جو عذاب والی بستی ہے، البتہ اس میں سے اس کو دیکھنے اور کی بات اور ہے، اور اس میں رہنے یا زیادہ دیر قیام کرنے کی بات اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ عذاب والی بستیوں سے جلدی گزر جایا کرو، اور پناہ بھی مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا اس سب کی بات کی تطبیق یہ ہے کہ ایسی بستیاں جن کے اوپر عذاب اللہ کا آیا وہ عبرت کے لیے دیکھنا جائز ہے، لیکن وہاں زیادہ دیر رکنا جائز نہیں، اور وہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ ایک سے زائد طریقے ہیں پڑھنے کے، کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ سارے طریقے ٹھیک ہیں وطر کے۔ میں یہ پہلے بھی بہت تفصیل سے بات ہو چکی وطروں کے حوالے سے، وطروں کے طریقے کے حوالے سے، تو سن لیجئے۔ دعا رکوع سے پہلے، دعا رکوع کے بعد، دعا ہاتھ اٹھا کے رکوع سے پہلے، دعا ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد، یہ 4 طریقے ہو گئے۔ یعنی ہاتھ اٹھا کے رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد، اور ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے بعد، ان چاروں کے بارے میں کسی نہ کسی طرح سے ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہیں وہ بعض احادیث کو، یعنی ایک طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، جو آدمی زیادہ صحیح سمجھتا ہے اس کو کر لے، لیکن جو دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو شریعت کے اندر گنجائشیں موجود ہیں اور رخصت کا طریقہ کسی بھی درجے میں موجود ہو، تو آپ دوسرے موقف کے قائلین کو غلط نہیں قرار دے سکتے۔ اس لیے میں نے اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کر کے یہ کہا تھا کہ چاروں طریقے درست ہیں۔ پہلے بھی میں نے کسی سوال کے جواب میں جب یہ کہا کہ چاروں طریقے درست ہیں، تو اس کو ایک علماء کے مجموعے میں بہت ڈسکس کیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی اس نے کہہ دیا کہ یہ سارے طریقے درست ہیں، تو یہ کیوں کہہ دیا؟ پھر اس کے اوپر علماء نے اپنے اپنے دلائل دیے، وہ بحث کئی دن چلتی رہی، اور پھر بالآخر 3-4 دن بعد وہ بھی اسی بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں گنجائش تو ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ یہ سارے طریقے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے جس میں گنجائش موجود ہوتی ہے اس میں دوسرے طریقے کے قائل اور عامل کو بھی اتنا ہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے جتنی آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان میں سے جو بہتر طریقہ آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، اور میرے خیال میں وہ طریقہ جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں اور ان 4 گنجائش والے طریقوں اور جائز طریقوں میں شامل ہے، تو آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے کہ خام خواہ آپ دوسروں کو فالو کریں اور وہ والا چھوڑ دیں، اور نہ ہی کسی کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی کو منع کرے کہ اس طریقے سے نہ پڑھو کرو، طریقہ بدل دو۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ جب خاص طور پہ رمضان کے اندر جب آپ دعا کا طریقہ تبدیل کریں گے، تو جس مسجد کے نمازی کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ مانوس ہیں، وہ جب دوسرے طریقے میں آئیں گے تو وہ تو الجھ جائیں گے۔ تو لوگوں کو جائز طریقوں میں سے کسی الجھن سے بچانے کے لیے اپنے طریقے پر جاری رکھنے دینا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے اگر تیرے خاندان والوں کا خیال نہ ہوتا، تو یہ جو نئے مسلمان ہیں ان کا مجھے خیال نہ ہوتا، تو میں حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حتیم جو ہے کعبہ کے اندر شامل ہے بنیادی طور پر۔ یہ تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس حلال کے پیسے کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے اتنا سا کر دیا اور حتیم کو باہر چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں حتیم کو شامل کر دوں، اور صرف اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ کعبہ بڑا ہو گیا، لوگ الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جب لوگوں کے اس طرح کی الجھن کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو مکمل نہیں کیا، اپنے کعبے کو مکمل نہیں کیا، اور جو کہ تھا بھی اس میں شامل، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو گنجائشیں ہیں جن میں رخصت موجود ہے، تو اس میں بھی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور گنجائش اگر موجود ہے کسی بھی درجے کی تو ان کو اس عمل پر
قائم رہنے میں اور لگے رہنے میں منع نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ وہ بھی جائز ہے اور یہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے خیال میں وہ افضل ہے ان کو بتا دیں, لیکن یہ اس میں گنجائش موجود ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس کی رخصت لوگوں کو دینی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم انفعنا بالقرآن العظیم, اللهم فقهنا في الدين بالقرآن العظيم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم أجرنا من النار بالقرآن العظيم, اللهم أجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم, اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم, اللهم أدخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم, اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم, اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.